أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تعجزه عن محارم الله أو كما قال عليه السلام. ہر شخص پہچانا جاتا ہے اپنی محنت کے اعتبار سے. اس زمانے میں صحابہ کا تعارف ہوتا تھا دین کی محنت کے اعتبار سے. یہ فلاں صحابی ہیں جو فلاں موقع پر ہجرت کر کے آئے، یہ فلاں صحابی ہیں جن کے والد فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، یہ فلاں صحابی ہیں جن کا بیٹا فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، یہ فلاں صحابی ہیں جو اتنے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. سارے صحابہ کا تعارف دین اور دین کی دعوت سے ہے. اور آج کل مسلمان کے تعارف میں اور غیر مسلم کے تعارف میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان غیر مسلم کے تعارف میں کوئی فرق نہیں. ایک غیر مسلم کا تعارف بھی دنیا کے اعتبار سے، ایک مسلمان کا تعارف بھی دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا اس جماعت سے تم کیا ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں. فرمایا تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ سب نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. کتنا آسان دین. ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. 5 پر ہمارا ایمان ہے. 5 پر ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. کیونکہ اس زمانے میں کتاب پر ایمان لانا اس کو ہی نہیں کہتے تھے صرف کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ورنہ مشرکین مکہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر حسد کرتے تھے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کی گئی. وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، آخری وحی ہے. سلمان زمانے کا یہ کہ ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اتنا تو غیر بھی جانتے تھے. قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا. حرام کو حرام سمجھنا اور حرام سے بچنا، اس کو قرآن پر ایمان لانا کہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، یہ غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا. خدا کہ ہم ایمان لائے اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر. فرمایا وہ 5 کیا ہیں جو تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ وہ 5 سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. ان 5 پر ہمارا عمل ہے. 5 پر ہمارا عمل ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 کیا ہیں جو زمانے جاہلیت سے ہیں؟ عرض کیا 5 خصلتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. پہلی خصلت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے. ہمارے اندر صبر ہے. دیکھو تو صحیح، اگر واقعی ہم صبر کی حقیقت کو سمجھ لیں، صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا، حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنے کو صبر کہتے ہیں.
بھوک کی حالت ہے روزے کا حکم ہے، نیند کی حالت ہے نماز کا حکم ہے، مال کی ضرورت ہے زکوٰۃ کا حکم ہے، خواہش کا تقاضا ہے زنا سے بچنا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ اس زمانے کے مسلمان بیچارے احکام توڑیں، جب حالات آویں تو صبر کریں، حالات آویں تو صبر کریں۔ عجیب بات ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھو گے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکام کے خلاف بددعا کرو، حکام کے لیے بددعا کرو، اور اس کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر مسلمان صبر کرے۔ جی ہاں، مسلمان صبر کرے۔ کوئی کہے گا مسجد کو صبر کرو، کوئی کہے گا فلاں حکم آ گیا ہے، فلاں بل پاس ہو گیا ہے، صبر کرو۔ ارے کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ دین کو خود ضائع کریں اور جب اللہ تعالی غیروں کو مسلط کریں تو کہتے ہیں کہ صبر کرو، کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہے کہ تم احکام توڑو اور جب حالات آویں تو کہو کہ صبر کرو۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات، جو حالات احکام توڑنے پر آئیں گے وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے۔ جو حالات احکام توڑنے پر آئیں گے وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو حالات احکام توڑنے پر آئیں گے وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے۔ لوگ انتظار میں ہیں، 2-4 سال کی بات ہے، حکومت بدلے گی، حالات بدلیں گے مسلمانوں کے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر غیروں کو مسلط کرتے ہیں ان کے حکموں کے توڑنے پر، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو غیروں پر مسلط کرتے ہیں ان کے حکم کے پورا کرنے پر۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ میں کیا عرض کروں، مسلمان صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ، حالانکہ صبر ہے تقوی کے ساتھ۔ صبر کرنا ہے تقوی کے ساتھ، مسلمان صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ۔ صبر کا گناہوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کیونکہ صبر کرنا حکم پر جمنے کو کہتے ہیں، اس لیے صبر کا گناہوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں چور صبر کرتے ہیں پٹائی پر تو کیوں نہیں عذاب آتا پولیس والوں پر؟ کیوں نہیں عذاب آتا؟ سارے مسلمان مل کر بددعا کریں غیروں کے لیے، عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر پر عذاب کے آنے کے لیے تقوی شرط ہے، صبر پر عذاب آنے کے لیے تقوی شرط ہے، صبر پر عذاب آنے کے لیے تقوی شرط ہے۔ بہت اہم بات ہے، اگر صبر تقوی کے بغیر ہے، اگر صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے تو حالات درست ہوں گے نہیں اور اللہ غیروں کو پکڑیں گے نہیں، صاف بات ہے۔ لوگ یوں حیران ہیں کہ اتنے مسائل مسلمانوں کے الجھے ہوئے ہیں اور اتنی پریشانی آ رہی ہیں غیروں کی طرف سے، مدد بھی نہیں آتی۔ پر اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ ہم کامیاب ان کو کریں گے جو صبر کریں گے تقوی کے ساتھ، جو صبر کریں تقوی کے ساتھ، جو صبر کرے تقوی کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تقوی کے ساتھ، بھائیوں کی اذیت پر صبر اور زلیخا کی حرکت پر تقوی۔ اللہ نے سارے بھائیوں کو محتاج بنا کر پیش کیا، سارے بھائیوں کو محتاج بنا کر پیش کیا۔ اللہ اکبر! جب سگے بھائی محتاج ہو سکتے ہیں صبر و تقوی پر، تو اغیار جو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، وہ کیسے محتاج نہیں ہوں گے ایمان والوں کے؟ سوچو تو صحیح، جب سگے بھائی محتاج ہو سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے، تصدق علینا، ہمیں کچھ خیرات دو، کچھ صدقہ دو۔ جب صبر و تقوی پر سگے بھائی
محتاج ہو سکتے ہیں جو خود ایمان والے ہیں، نبی کی اولاد ہیں. سوچو تو اس مسلمان کے صبر و تقوی پر اللہ کے دین کے دشمن محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں کے ہر قدم پر آج مسلمان محتاج ہے، وہاں ہر قدم پر غیر محتاج تھے. بات ساری یہ ہے کہ مسلمان صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ. جو حالات آ رہے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس لیے جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے. چاہے انتظار کرتے رہو، انتظار کرتے رہو. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہ ہوں گے. کیونکہ قرآن میں ہر جگہ صبر کے ساتھ تقوی کو جوڑا ہے. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. جہاں بھی دیکھو قرآن میں آگے پیچھے صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے، دونوں ساتھ ملیں گے. مسلمان صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ، مسلمان صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ. پھر شکایت کرے کہ جی مسلمانوں پر حالات ہیں، کمانے نہیں دیتے. تم یہ بتاؤ تم نے کمائی میں حکم کتنا پورا کیا؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کمائی میں سے کتنا اللہ کو دیا؟ انہوں نے زکات بچائی اللہ سے، انہوں نے زکات بچائی اللہ سے جو وہ تھوڑی مقدار تھی. اللہ نے غیروں کے ذریعے ان پر ٹیکس مسلط کر دیا. اب ٹیکس کی شکایت ہے، اب ٹیکس کی شکایت. یہ بھی کمانے نہیں دیتے، کمانے نہیں دیتے. بتاؤ اب ظالم کون ہوا؟ حکام ظالم ہوئے، یہ زکات چھپانے والے ظالم ہوئے. سیدھی بات ہے. تھوڑی سی مقدار زکات کی تھی، اس کو تو ہیلے کر کے کسی طرح روک لیا جاوے. جی ہاں، تھوڑی سی مقدار زکات کی. ٹیکس کے مال کی مقدار زکات سے کہیں زیادہ ہے، زکات سے کہیں زیادہ ہے. کوئی سبب چھوڑا نہیں جس پر ٹیکس نے لگا دیا ہو. یہاں تک کہ بعض ممالک میں تو انسانوں پر بھی ٹیکس ہے، انسانوں پر بھی. آپ کیا دیں؟ اپنا ٹیکس دیں. آپ اپنا ٹیکس بھی دیں. اب تک تو کمائی پر ٹیکس تھا، اب تاجر کے جسم پر بھی ٹیکس ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اللہ کا حق زکات کو دبایا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹیکس میں دبا دیا. کتنے ٹیکس ہیں مسلمانوں پر؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے تعصب ہے، اور پھر انتظار یہ ہے کہ حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے. سمجھتے تھے حالات عالم کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، جیسے حالات عالم کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، چوپاؤں سے کوئی تعلق نہیں. حالات عالم کا چوپاؤں سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح حالات مسلمانوں کے حالات کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں. بات ساری یہ تھی کہ صبر کے ساتھ تقوی کو جوڑ لو. صبر کے ساتھ تقوی کو جوڑ لو تو اللہ مدد فوراً لے آوے، اللہ مدد فوراً لے آوے. تو میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ ان میں صبر تھا. میں نے عرض کیا کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. اسی لیے حدیث میں روزے کو صبر کہا گیا ہے. روزے کو حدیث میں صبر کہا، روزے کو صبر کہا کہ روزہ صبر ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. اپنے تقاضے کو دباؤ حکم پر، اس کو صبر کہتے ہیں. اپنے تقاضے کو دبانا حکم پر، اس کو صبر کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں
نعمت میں اللہ کی عبادت کو اور اللہ کی یاد کو بڑھا دینا. نعمت میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کو بڑھا دینا، یہ شکر کا تقاضا ہے. یہاں نعمتوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت میں یاد کرتے ہیں، مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اور نعمت میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں. حالانکہ شکر کہتے ہیں نعمت میں اللہ کی یاد کو بڑھا دینا. نعمت میں اللہ کی یاد کو بڑھا دینا یہ شکر ہے. اس کا شکر کا تقاضا یہ ہے. یہاں نعمتوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت میں یاد کرتے ہیں، مصیبت میں یاد کرتے ہیں. مصیبت آ جائے تو لمبی دعائیں مانگے گا، خوب روئے گا، اور نعمت آ جائے تو سب سے پہلے اس کی نعمتیں اسے اللہ تعالی کی عبادت کو بھلا دیتی ہیں. یا بھلاتی بھی نہیں تو کم سے کم عبادات کو کم کر دے گا. حالانکہ نعمت میں عبادت کو بڑھانا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ ابھی تو یہی نہیں خبر ہمیں کہ نعمت کیا ہے. یہی نہیں خبر کہ نعمت کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کھانا پینا، بیوی بچے، لباس، ضروریات کا پورا ہو جانا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نعمت میں کمی آ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس نعمت میں زیادتی ہو جاتی ہے تو غافل ہو جاتے ہیں. ابھی تو یہی نہیں خبر کہ نعمت کیا ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور سب سے بڑی مصیبت کفر ہے. اس لیے کفر پر ہمیشہ کا عذاب ہے اور اسلام پر ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. اسلام پر ہمیشہ کی نعمتیں، کفر پر ہمیشہ کا عذاب ہے. کیونکہ آخرت کی نعمتیں اور جہنم کی نقمتیں، وہاں کا عذاب سامنے نہیں. اس لیے جو لوگ آخرت کو سامنے نہیں رکھیں گے ان کو دنیا میں پتہ نہیں چلے گا کہ نعمت کیا ہے. ان کو پتہ نہیں چلے گا دنیا میں کہ نعمت کیا ہے. جو آخرت کو سامنے نہیں رکھیں گے وہ دنیا میں نعمت کو نہیں پہچان سکیں کہ نعمت کیا ہے.